الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، تو رب العالمین نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑ لے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی طرف ہلا لے، مانوس کر لے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ڈال دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کے حصے کر کے، ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر بلا ان کو، تیرے پاس چلے آئیں گے دوڑتے ہوئے۔ وَعْلَمْ، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ اس رکوع کے اندر یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا تھا کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی کو قتل کر دیا جس کو رہائی ملنی تھی، اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا جس کو قتل ہونا تھا۔ اور دوسرا واقعہ کل ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہاں بستی کے اندر انہوں نے حال دیکھا کہ پوری کی پوری بستی بلکہ پورے کے پورے جو ہے نا علاقہ وہ تباہ ہوا پڑا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے گدھے کو ان کے سامنے زندہ کر کے مردے کو زندہ ہونا اس کا ثبوت ان کو پیش کر دیا۔ اب یہ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ پہلا واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہو چکا تھا کہ نمرود نے ان کے سامنے ایک بندہ قتل کر دیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایک نہر کے کنارے جا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک مردار پڑا ہے، اور مردار جو ہے نا اس پر کچھ پانی جو ہے نا، پانی کبھی نہر کا اوپر آ جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی پانی اوپر آ جائے نا تو پھر دریا کے وہ جانور باہر نکلتے ہیں، تو دریا کے جانور کچھ نکلے وہ اس مردار کو کھا رہے ہیں، کوئی جانور کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، اسی طرح باہر والے پرندے بھی اس جانور کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ چیز دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اب یہ مردار جو پڑا ہے اس کے جانور کے ذرات مختلف جانوروں کے پیٹ میں جا رہے ہیں، کوئی اوپر والے پرندے کھا رہے ہیں اور کوئی دریائی جانور کھا رہے ہیں، کھا کر وہ چلے جاتے ہیں، کچھ کتے کھا رہے ہیں، مختلف چیزیں کھا رہی ہیں۔ تو دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اب اس کے ذرات تو مختلف جگہ پر بکھر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان ذرات کو قیامت کے دن کیسے جمع کرے گا اور پھر اس مردہ کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، اس لیے یہ دعا کر دی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھلائیے نا آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ سے سوال کر دیا۔ قال اولم تؤمن، تو رب العالمین نے فرمایا اے میرا خلیل کیا تجھے ایمان نہیں ہے، کیا تیرا یقین نہیں ہے؟ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ بعد میں آنے والے کہیں خلیل اللہ پر اعتراض نہ کریں کہ خلیل اللہ کا تو ایمان نہیں تھا، خلیل اللہ کا تو یقین نہیں تھا، اس لیے اللہ نے خود اس شک کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایمان الگ چیز ہے، اطمینان قلب یہ الگ چیز ہے، دلی سکون، دلی اطمینان یہ الگ چیز ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے جو کچھ وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ایک چیز کا،
یہ ہوتا ہے اطمینان قلبی، سکون قلبی۔ اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، مثلا ہم کئی چیزیں سنتے ہیں، سننے کے بعد مان بھی لیتے ہیں کہ فلاں چیز ہوگی، آج بڑا جدید دور ہے جی، ہم نے جو ہے نا فلاں چیز کے بارے میں سنا، وہ جو ہے نا یقیناً ہو سکتی ہے اور ایسا ہوگا۔ لیکن جب اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو دل کے اندر جو پہلی کیفیت یقین کی تھی وہ کیفیت اب بدل جاتی ہے۔ اب وہ مشاہدے کے ساتھ جو دیکھ چکے ہیں وہ کیفیت اب مشاہدے والی ہو چکی ہے، جس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ کل بھی اس کی تفصیل میں عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، سنی سنائی بات کو مان لینا، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین کہ چیز کو مشاہدہ کر کے دیکھ لینا۔ تو عین الیقین کی کیفیت، تو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی، ایمان تو تھا، ہر بندے کا ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کیسے کہتے ہیں بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ایمان تو ہمارا بھی ہے۔ لیکن جب ہم مشاہدہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو اس مشاہدہ کرنے کی کیفیت جو ہے نا وہ اس سے اور زیادہ دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، چلو میں آپ کے دل کو مطمئن کر دیتا ہوں، آپ 4 پرندے لے لیں۔ 4 پرندے لے لیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ کون سے تھے؟ مفسرین نے فرمایا مرغ، کوا، کبوتر، مور، یہ 4 پرندے تھے۔ بعض نے یہ تشریح کی ہے، مرغ، کوا، کبوتر، مور، اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ مرغ یہ شہوت پرست ہے، اس کے اندر شہوت زیادہ ہے، اور کوا یہ حریص ہے، لالچی ہے، لالچی، سب کچھ پڑا ہو پھر بھی یہاں سے کوئی اچھی چیز دیکھے گا وہاں سے جھپٹنے کی کوشش کرے گا، بچوں کے منہ سے نوالا تک چھین لیتا ہے یہ کوا۔ کبوتر، اور کبوتر یہ جو ہے نا اس کو دنیا بڑی پسند ہے، بزدل بھی ہے اور دنیا بڑا پسند ہے۔ اور مور یہ بڑا متکبر، تکبر اس کے اندر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، انسان کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ انسان شہوت پرست زیادہ ہے، اور اسی طرح لالچی بھی ہے کوے کی طرح، اور کبوتر کی طرح دنیا کو بھی بڑا پسند کرتا ہے، دنیا میں رہنا اچھا لگتا ہے اسے، اور مور کی طرح متکبر بھی ہے۔ انسان کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے ان 4 کا انتخاب کیا کہ ان 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھ لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پالنا شروع کر دیا اور ان کے نام رکھ لیے، مختلف نام، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے اپنے پالتو جانوروں کے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ اس نام سے مانوس ہو جاتے ہیں، جب ان کو پکارا جاتا ہے نا اس نام سے تو وہ جو ہے نا دوڑ کر آتے ہیں۔ بعض لوگ بھینسوں کا نام رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا کسی اور جانور کے نام عموماً لوگ کتے کا نام رکھ لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹونی، کوئی کہتا ہے بش، اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو نام رکھنے سے جو ہے نا وہ اپنی طرف مانوس ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے نام رکھ لی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب جب نام رکھ لیے وہ مانوس ہو گئے، تو اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اب مختلف پہاڑوں پر ان کے ذرات بکھیر دے۔ ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کے سارے جو پر تھے ان کو آپس میں خلط ملط کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کے پارچے بنا دیے، ان کے پارچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قیمہ بنا دیا، سب کو قیمہ بنا کر آپس میں خلط ملط کر دیا، آپس میں ان کو جو ہے نا بالکل ملا دیا، اور فرمایا کہ اب مٹھیاں بھر کے مختلف پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پر رکھ دے۔ تو 7 چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بکھیر دیا اور بکھیر کر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب مشاہدہ کر، ثم ادعوہن، اب ان کو بلا، جیسے پہلے نام لے کر ان کو بلاتا تھا نا، مرغ کا نام جو رکھا ہوا تھا، کوے کا، کبوتر کا، مور کا، جو نام تو نے رکھے ہوئے تھے نا وہ نام لے کر اب ان کو بلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نام لے کر پکارا، تو جیسے نام لے کر پکارا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ پر آپس میں ملنے لگ گئے، اور ذرات جو مختلف چوٹیوں پر پڑے تھے وہ اٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگ گئے، اور ملتے ملتے چند سیکنڈ کے اندر وہ سب پرندے بن گئے۔ تو فرمایا یاتینک سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حالانکہ پرندہ تو اڑ کر آتا ہے، تو یہ اڑنا اس لیے نہیں فرمایا کہ اگر اڑ کر آئیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آسمان سے اور پرندے آ گئے، وہ تو نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ مشاہدہ کرا دیا، وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیح سالم ہو کر آ گئے۔ تو جب صحیح سالم ہو کر آ گئے تو اللہ نے فرمایا وَعْلَمْ، اب جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور حکمت کے ساتھ جو ہے نا بعض چیزیں سمجھا دیتا ہے۔
تو انسان بھی مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ آنکھوں سے مشاہدہ نہ کر لے. تو اب آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اب یقین کی کیفیت اور بڑھ گئی، یقین اور بدل گیا. انسان بھی کئی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا کئی مردہ چیزوں کو انسان کے سامنے زندہ کرتا ہے. اب زمینیں ہیں، اب گندم ہم نے کاشت کر کے گندم کو جو ہے نا وہاں سے گندم ہم نے اٹھا لی، اب زمین بالکل بنجر ہو گئی، بیکار ہو گئی. اب ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین بالکل خشک ہوئی پڑی ہے، اس کے اندر کیا پیدا ہوگا. لیکن جب انسان اس پر ہل چلاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو کیسا زندہ کر دیتے ہیں. اس کے اندر سبزہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو کاشت کی جاتا ہے وہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کئی چیزیں مشاہدے میں لاتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں سردیوں کے موسم میں درخت بالکل سوکھے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوکھ گئے ہیں سردی کی وجہ سے. اب ان کے اندر کوئی جان باقی نہیں رہی. لیکن جب جو ہی موسم بہار شروع ہوتا ہے، انہی کے اندر سے پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان بھی کئی چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے. تو یہی تو ہے احیاء بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. بنی اسرائیل کا واقعہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا ایک مردہ وہ جب مر گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے سامنے زندہ ہو جائے اور ہمیں بتلائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور گائے کا حصہ لگاؤ اور پھر وہ زندہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زندہ کر کے دکھایا. تو ایسے واقعات مشاہدے میں آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قادر ہے. اور انسان زندگی سے پہلے انسان کو شبہ کیوں ہوتا ہے؟ شبہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا جو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ اس کے ذرات بکھر گئے ہیں. تو انسان پیدا ہونے سے پہلے بھی تو پورے عالم میں بکھرا ہوا ہے. کہیں سے اناج آتا ہے کھاتا ہے، کہیں سے پھل آتے ہیں کھاتا ہے، اور کہیں سے جو ہے نا آب و ہوا، اور کہاں کے آب و ہوا انسان کے لیے مفید اور مضر ثابت ہوتی ہے. تو پہلے بھی تو پورے عالم میں بکھرا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک انسان کے اندر جمع کر دیتے ہیں. پھر نطفے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا وجود عطا کرتے ہیں. تو نطفہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی تو پورے عالم کی خوراکیں اس کے اندر جمع ہو چکی ہیں. تو اس وجہ سے پہلے بھی انسان بکھرا ہوا ہے. اللہ اپنی قدرت سے اس کو جمع کر کے انسان بناتا ہے. پھر بعد میں بکھر گیا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی چیز بتلا رہے ہیں. یہ واقعات دلچسپی کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ واقعات انسان کے اطمینان قلب کے لیے ہوتے ہیں، دل کو مطمئن کرنے کے لیے. تو ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم مر جائیں گے، بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کہیں کی کہیں چلی جائیں، کئی ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، کئی فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں، کئی سمندروں کی تہوں میں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ اپنی قدرت سے جو بھی جہاں بھی ہے اس کو اپنی قدرت سے دوبارہ لائیں گے اور قیامت کے دن اس کو زندہ کر کے دکھائیں گے. اس لیے تو فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور حکمت والا بھی ہے. حکمت کے